لینگویج اینڈ چینج. تو جیسا کہ یہ ٹاپک ریفلیکٹ کر رہا ہے اس کی کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ زبان جو ہے لینگویج ہوتی ہے وہ کتنا اہم موضوع ہے جب ہم سوشل کلچر اور اکنامک چینج اور ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ لینگویج اور کلچر کا آپس میں کیا تعلق ہے. جب یہ سمجھ آ جائے گا تو پھر ہم کلچرل اور سوشل چینج کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو لینگویج کیا ہے؟ اٹس دا کی ٹو دی ورلڈ آف کلچر, a system of symbols that allows people to communicate with one another. So, language کیا ہے کہ symbols کا مجموعہ جس کو لوگ ایک کلچر کے اندر, ایک given سوسائٹی کے اندر لوگ ان کو کمیونیکیشن کے ذریعے کے طور پہ, ذرائع کے طور پہ ان سمبلس کو لیتے ہیں اور وہ جو سمبلز ہیں آپس میں مل کے, حروف آپس میں مل کے ایک لینگویج جو ہے وہ جنم دیتے ہیں. اور وہ ایک پورا سسٹم ہے جس کو شیئر کرتے ہیں کلچر کی زبان میں. لیکن یہ یاد رہے کہ جو کلچر ہے اس کسی بھی کلچر کی بنیاد لینگویج ہے. اگر لینگویج گرو کرتی ہے, ڈیولپ کرتی ہے, تو اس سوسائٹی کا, اس معاشرے کا کلچر گرو کرتا ہے. ادروائز جو ہے چیزیں ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہیومنس ہیو کریٹڈ مینی الفابیٹس. آپ نے الفابیٹس کا وہ انگلش کے ہوں, وہ اردو کے ہوں, وہ آپ نے سنا ہے وہ اس میں اے بی سی ہے یا الف بے تے, وہ آپ نے سنا ہے کہ وہ الفابیٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرنٹ جو لینگویج جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں معاشروں میں ڈفرنٹ میں ان میں استعمال ہوتی ہیں. تو وہ انسان نے ایجاد کیے, پھر ان کو یوز کیا, پھر ان کے اوپر ایک لینگویج جو ہے ایز اے سسٹم آف کمیونیکیشن ڈیولپ ہوئی. سو لینگویج ناٹ اونلی الاؤز کمیونیکیشن but it is the key of cultural transformation. The process by which one generation passes cultural heritage in sensory جو بھی ہوتی ہے, یعنی یہ صرف زبان جو ہے وہ صرف ہماری کمیونیکیشن کا وے صرف ٹول کے طور پہ نہیں سمجھی جاتی, بلکہ جو بھی کلچر میں ہوتا ہے, جو کلچرل انسینسٹری ہے, ہیریٹیج ہے. اور طلبہ آپ کو یاد ہوگا کہ کلچر کا مطلب ہوتا ہے کہ واٹ ایور lies in a society that is all a part of culture. جو بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے وہ فزیکل فارم میں ہو, وہ مینٹل, وہ سافٹ ویئر کی فارم میں ہو, وہ عقائد کی شکل میں ہو, وہ بلڈنگ کی شکل میں ہو, وہ سب کلچر ہے. اور یہ لینگویج کلچر ٹرانسمیشن کے لیے جو بھی ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن وہ اپنا رول پلے کرتی ہے. اور اس کے جو سینچریز اولڈ جو ہمارے پاس جتنا بھی وہ ذخیرہ شعور کی شکل میں ہے, حکمت علم کی شکل میں ہے, اور جو کتابوں میں جو بھی ہمیں وزڈم ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ تھرو لینگویج ہی ٹرانسفر ہوئی ہے. اور تھرو آؤٹ ہسٹری اگر ہم اس کی بات کریں تو اگر 5000 ایئر اگو تو کی بھی بات کریں ہم, تو ڈفرنٹ طریقے تھے لوگوں کے لکھنے کے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب بائبل جو لکھی گئی تھی وہ اس وقت جو تھے وہ 300 کے قریب یہ جو بچڑے تھے بکریوں کے چھوٹے چھوٹے ان کی کھالوں کے اوپر لکھی گئی تھی. اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ ہوئی اور پھر چائنا نے, جیسا آپ سب جانتے ہیں, کاغذ وہ تو 100 عیسوی کی بات ہے, اس سے پہلے تو وہ مختلف رائٹنگ کے طریقے تھے جس میں لوگوں نے لکھنا, پھر بولنا اور پھر لینگویج, اور یہ وہ جو کلچر ان کی ٹریڈیشن تھی وہ پھر اس طرح آگے موو کرتی گئی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ لینگویج جو سکلز ہیں وہ آپ کو جو پرانی ایکسپرٹیز ہے اس کے ساتھ بھی جوڑتی ہیں, کیونکہ ہیومن امیجنیشن جو ہے وہ سمبل کی فارم میں ہمارے پاس جو بھی ہے اس کا ایک سسٹم کے ساتھ ہم ان سمبلس کو جوڑتے ہیں تاکہ ایک لینگویج ڈیولپ ہو سکے, اور لینگویج کو پھر لوگ یوز کر سکیں ایز اے کمیونیکیشن ٹو ٹرانسفر دیئر نالج, وزڈم, جو بھی شعور ہے آگے بڑھانے کے لیے. اور لینگویج سیٹس ہیومن اپارٹ, دا اونلی کریچر جو انسان ہے وہ سیلف کانشیس ہے, ان کو اپنی لمیٹیشنز کا بھی پتا ہے, ان کو اسپیس کا بھی پتا ہے. سو جو بھی کسی معاشرے میں آگے چیز منتقل ہوتی ہے وہ مستقبل میں آگے جاتی ہے تو وہ تھرو لینگویج ہی پاسبل ہے. اگر لینگویج ایگزسٹ نہ کرے تو کوئی کلچر ایگزسٹ نہیں کرتا. جب کلچر ہی نہیں ہوگا تو پھر آنے والی نسلوں کو جو آج ہمارے پاس موجود ہے
وہ وزڈم کی شکل میں، وہ بکس کی شکل میں، وہ بلڈنگ کی شکل میں، وہ سافٹ ویئر کی شکل میں، وہ ہارڈ ویئر کی شکل میں، پھر آج کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہوتا اگر لینگویج ہمارے پاس نہ ہوتی.